ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، پردہ نشی عورتیں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس وحدہ لا شریک جو تنہا صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے اور اس کی عبودیت میں، اس کی عبادات میں ذرہ برابر کسی کو مد مقابل یا شامل یا اس جیسا کرنے کی گنجائش نہیں. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے مثل کوئی نہیں. وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ زوجہ. وہ نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا. اللہ رب العزت کی تعریف، بڑائی و بزرگی سہ فہرست ہم تمام لوگوں کی یہ اول امور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان فرمائیں یا بیان کریں. سہ فہرست اول، ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. میں ایک آیت سورۃ طٰہٰ کی پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ سنیے گا. کیا حشر ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی تسبیحات اور ذکر سے روگردانی کرتے ہیں. وعن ذکری، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جس شخص نے میری تسبیحات سے، میری ذکر سے روگردانی کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں. اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. زندگی تنگ ہونے کا مطلب اس زندگی کے روزمرہ میں جو آنے والے کام ہیں جس سے اس کے زندگی کے امور چلتے ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہے. اور پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ رب العزت اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائے گا. اس کا حشر جو ہوگا وہ اندھا کر کے اٹھائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یہ شخص کہے گا، جسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ کہے گا یا الہی میں تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، بصیرت والا تھا. وقت كنت به بصیرا، میں دیکھنے والا تھا. یہ حشر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذکر سے اعراض کرنے والوں کی، روگردانی کرنے والوں کی، منہ موڑنے والوں کی. اس لیے صحیح فہرست ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اس کی تسبیحات بیان کرے. مختصر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو آپ کے سامنے بیان فرمائی. اس کے بعد اس کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تمام لوگوں کے طرف سے اپنے اس پیشوائے اعظم پر، اپنے اس رہبر پر، اپنے اس نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نزول ہو. آج کے خطبہ جمعہ میں
جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند منٹ خطاب کروں گا وہ ہے نماز کی اہمیت و فضیلت، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سے جو ارشادات اور فرمودات بیان فرمائے ہیں 200 سے بھی زیادہ جگہوں پر نماز کا ارشاد ہوا ہے، نماز کے بارے میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز پر قائم رہو، نماز پر دائم رہو، نماز کے ذریعے وسیلہ لو، نماز کے ذریعے صبر کرو، وغیرہ وغیرہ۔ نماز کے تعلق سے بہت ساری آیات اور قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت اس نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے۔ جس طرح سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب تک ہی نہیں لگائیں گے تو وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کی تشریح نہیں ہو پائے گی۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کا صرف تیری ہی عبادت کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، یا ان لوگوں کو حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو یہ عبادت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت کا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد کسی چیز کی اگر ہمارے اوپر فرض ہوئی ہے تو وہ نماز ہے، کسی عبادت کا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ اسلام کی بنیادی جو رکن ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، یعنی حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیادی رکن ہے، جس بنیادی رکن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد، گواہی دینے کے بعد، اقرار کر لینے کے بعد جس عبادت کا ہمارے اوپر جو سب سے پہلے فرض عائد ہوتا ہے کرنے کا، وہ نماز ہے۔ نماز کا قائم کرنا ہوتا ہے، اور نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، دین کا ستون کہا گیا ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، یعنی اصل امر اسلام ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے، یعنی اصل امر جو ہے، حکم جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کی جو رکن ہے، جو مضبوطی ہے، جو ستون ہے، وہ نماز ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پڑھنا ترک کر دیا، تو گویا اس نے دین کی بنیاد کی وہ ستون جو تھے اس کو ڈھا دیا، برباد کر دیا۔ یہ اہمیت ہے نماز کی اسلام کے اندر۔ اور یہ جو نماز ہے، یہ نماز ہے تو صرف یہ امت محمدیہ پر تھوڑی فرض تھا، صرف کہ چلو امت محمدیہ ہی پڑھے نماز۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے تمام انبیاء کرام کو کے اوپر نماز فرض کی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان لوگوں کی طرف نیکیوں کرنے کا حکم دیا کہ نیکیوں کو کریں اور نماز کو کے پڑھنے کی وصیت کی، نیکیوں کو کرنے اور نماز پڑھنے کی وصیت کی، کن کی طرف؟ ان کی طرف جو ابھی میں نے نام لیا انتہا کرنے کے بعد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے اپنے بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، اور وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا مسلمانوں ایمان والوں کے تعلق سے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اس لیے کہا گیا یہاں حکم ہوتا ہے اسماعیل کو کہ اس بارے میں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ اتنا ہی صرف نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ تو میری عبادت کر، فَاعْبُدْنِي میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور نماز کو میری عبادت کے لیے قائم رکھ۔ اتنا ہی صرف نہیں، موسیٰ و ہارون اور بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب میں زندہ رہوں اللہ رب العزت نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز کو قائم کر۔ ہم کتنا کہتے ہیں اپنی اولادوں کو، ہم کتنا کہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو یا اپنے گھر میں رہنے والے فرزند کو یا افراد کو کتنا ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو؟ جب ہم ہی نماز نہیں پڑھتے تو اپنے اہل و عیال کو کیسے ہم نماز کے حکم دیں گے؟ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر وہ نہ مانے اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈنڈے سے مار کر، تھپڑ سے مار کر، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر نماز کے لیے کہو، نماز پڑھنے کے لیے کہو، بستر الگ کر دو۔ لیکن ہم نہیں کرتے، مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ تو یہ صرف نماز ہمارے اوپر نہیں ہوا، یہ انبیاءوں کے اوپر سے پہلے سے چلی آ رہی ہے نماز، اور جو ہمیں نماز ملا ہے امت محمدیہ کے اوپر جو نماز فرض ہوئی ہے، یہ واقعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر تحفے کے طور پر ہدیہ، تحفہ، اللہ رب العزت کا یہ تحفہ ہے، یہ نماز، یہ مومنوں کی معراج ہے، یہ دین کا ستون ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عین کہا اللہ کے رسول نے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی آنکھوں کو کتنا ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ ہم اپنے اس دین پر، اس اسلام پر کتنا قائم اور دائم ہیں؟ اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کریں، کتنا ہم اللہ رب العزت کی عبادتیں کر رہے ہیں؟ اس نماز کو ہم بالائے ترک کر کے اپنے تاخوں میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں نماز پڑھنی ہے، چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمال افضل، عمل میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عبادتوں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یہ عملوں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقتوں پر پڑھنا، نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا۔ قلت، پھر میں نے کہا ثم ایو، کون سا عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قلت، میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر میں اور پوچھتا اللہ کے رسول سے تو اور بتا دے، میں نے صرف اتنا ہی پوچھا، میرے لیے کافی تھا۔ اس حدیث کے نقطہ نظر سے اگر آپ دہرائیں گے، نظر ڈالیں گے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصلاۃ لوقتها، عملوں میں سب سے اچھا عمل، سب سے افضل عمل نماز کو ان کے وقت پر پڑھنا۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے، ہم اس کو دیکھیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے، مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ ہم کس کام میں مشغول رہتے ہیں؟ حکومت اور مملکت کی میں رہتے ہیں کہ وزارت اور ریاست میں رہتے ہیں، یا پھر اپنے تجارتی دھندوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر ہم بحث و مباحثہ کے ان ارد گرد نمائندے جو اپنے دوست احباب ہیں ان میں ہم مشغول ہوتے ہیں، یا ہوٹلوں کے کرسیوں کی ہم زینت بنے رہتے ہیں، یا ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کہیں بھی رہو، کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، نماز کا وقت جب وقت ہو جائے تو اس وقت میں نماز کو پڑھ لے، چھوڑ دیں اس باقی کام کو، تمام کاموں کو آپ چھوڑ دیں، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ لیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، عملوں میں سب سے زیادہ افضل عمل یہی ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز کو ادا کر لیں۔ اس کے بعد بر الوالدین، دوسری بات جو اللہ کے رسول نے کہا وہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا۔ والدین مطلب ماں اور باپ، ماں اور باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، اس طرح سے کرنا کہ جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وہ اپنے والدین کے سامنے اس طرح سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کتنا معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوئے ہیں، وہ معصوم، وہ اس طرح سے اپنے حلیوں کو بنا کر ایسے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کہ لگے کہ یہ فرما بردار اولاد ہے، اطاعت گزار اولاد ہے۔ حسن و سلوک کرنا، کوئی کام کہے تو اسے پیار سے محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا، ان کو خرچ دینا، ان کے کپڑے دھلنا، ان کے پاؤں اور ہاتھ اور سر کو دبانا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو دو ہی گناہ ہیں اس دنیا کے اندر جن کی سزا اللہ رب العزت اس دنیا میں دیتا ہے، دو ہی گناہ ہیں جن کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں دیتا ہے۔ ایک، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو، اور دوسرے ظلم کی گناہ، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اس کا گناہ، اس کی سزا۔ یہ دونوں سزائیں جو ہیں، یہ دونوں گناہ جو ہیں، اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی اس آدمی کو دے گا، چاہے وہ جوانی میں دے، بڑھاپا میں دے، مرض الموت کے وقت دے، یا کب دے، یعنی اس کی زندگی رہتی تک، جب تک رہے گا اس کی زندگی، اس زندگی کے ایام میں بیچ میں کبھی بھی اللہ رب العزت اس کو دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ماتحت ہے۔ اس لیے بر الوالدین، ہم اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کریں،
اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، اتنا ہی صرف نہیں، یہ جو نمازیں جو ہے نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نماز جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، دھیان سنیے گا، یہ گناہوں کو نمازیں کیسے مٹاتی ہیں؟ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ مکفرات ما بینہن، اس کے جو گناہ نہیں ہوتے، گناہ اس کے درمیان، یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان اور پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، اس گناہ کو یہ نماز یعنی 5 نمازیں مٹا دیتی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، جبکہ بڑے گناہ سے بچے جائیں، کبیرہ گناہوں سے بچے جائیں۔ کبیرہ گناہ سے بچے جانے کا مطلب کہ کبیرہ گناہ نماز کے ذریعے سے معاف نہیں ہوتے ہیں، صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ صرف خالص توبہ سے معاف ہوتے ہیں، معاف کیے جائیں گے۔ اب اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، اور صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت نماز کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے، جس کو ہم چھوڑ رکھے ہیں۔ آپ محاسبہ کر لیں اپنے اعمال کو کہ فجر میں ہم اٹھتے ہیں کہ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے نیک عمل کرتے ہیں۔ جو ہم سے چھوٹی چھوٹی گناہیں ہو جاتی ہیں، ان گناہوں کو اللہ رب العزت اس نماز کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، کیا تمہیں معلوم ہے کیا کہا کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر ہو، نہر، اس کے گناہ کیسے دھلتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ شخص اس میں روز آنا 5 ٹائم نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا یا اللہ کے رسول ہرگز نہیں، بالکل نہیں، وہ تو صاف رہے گا، اس کے اوپر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح جب کوئی شخص دن اور رات میں ملا کر 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس پر قائم اور دائم رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اس کے جسم سے اس طرح مٹا دیتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت اور ہے، یہ نماز کے فوائد ہیں جسے ہم چھوڑ رکھے ہیں، جسے ہم چھوڑ رکھے ہیں، ترک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، فقد کفر، اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا۔ اور یہی نماز ہے، وہ ہے جو بندے اور کافر اور شرک کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ان الرجل بین الشرک و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہی نماز ہے جو فرق کرتی ہے۔ 2 دوست ہو، ایک کافر ہو ایک مسلم ہو، جگری دوست ہو، چل رہے ہو، تو ان دونوں میں اگر کبھی فرق کرنا ہوگا نا، تو نماز کا جب وقت آئے گا نا، تو جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان آ رہی ہے، مسجد سے صدا آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ وہ فرق فوراً ہو جائے گا، وہاں پہ دیکھنے والا اور جانچنے والا فوراً پتہ کر لے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ یہ فرق کرتی ہے لوگوں کے درمیان، مسلم اور بندے اور کفر کے درمیان نماز جو ہے وہ فرق کرتی ہے، جسے ہم چھوڑ رکھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اتنا ہی صرف نہیں، یہ نماز جو ہے نا، نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے۔ یہ نماز، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے ایک طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے
یہ ایک پیمانہ دیا، ایک پیمائش عطا کیا ہے، ایک فارمولہ دیا ہے کہ اس فارمولے کے تحت وہ انسان، وہ نمازی جو نماز پڑھتا ہو، وہ اس پیمانے کے تحت اپنے آپ کو تولے، اپنے آپ کو نوپے، اپنے عملوں کا محاسبہ کرے اس آیت کے تحت۔ کیسے؟ کہ جب وہ یہ سوچے، یہ پڑھے کہ بے شک نماز جو ہے تمام بے حیائیوں اور برائیوں سے جب روک دیتی ہے، تو اپنے اعمال کو اس آیت کے تحت رکھتے ہوئے سوچے کہ کیا یہ میرے اندر ہے، کوئی برائی ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے ساتھ ساتھ میں کوئی اور برائی کرتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو یہ سمجھ لے وہ آدمی کہ تو میں تو وہ نماز نہیں پڑھتا ہوں جس نماز کا ذکر یہاں پہ ہے، میرے اندر تو برائیاں ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نماز پڑھوں اور چوری کروں، میں نماز پڑھوں جھوٹ بولوں، میں نماز پڑھوں غیبت کروں، میں نماز پڑھوں چغلی کروں، میں نماز پڑھوں زنا کروں، میں نماز پڑھوں عیاشی و مکاری اور فریب کروں، میں نماز پڑھوں تو دھوکہ دوں، میں نماز پڑھوں تو فراڈ کروں۔ یہ آیت ہے جو بتلاتی ہے، یہ پیمانہ ہے۔ اگر یہ نماز کے ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی آپ کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی وہ نماز قابل قبول اللہ رب العزت کے لیے نہیں، یہاں نہیں ہے۔ آپ کی وہ نماز ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اس نماز کے ساتھ ساتھ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اس گناہوں کو بھی آپ محاسبہ کر رہے ہیں اور یہ گناہ آپ کے اندر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے، نہیں بول رہے، ٹھیک ہے، نماز میری قابل قبول ہو رہی ہے، میں چوری تو نہیں کر رہا ہوں، فراڈ تو نہیں کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا ہے، یہ سب آپ کے اندر نہیں ہے نماز کے ساتھ، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی اس نماز کو قبول فرمانا ہے، آپ اپنے اس نماز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اتنا ہی صرف نہیں، یہ نماز یہ ایسی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے اچھی عبادت نماز ہے، اور اس نماز کے تعلق سے کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے دربار میں میدان محشر میں سب سے پہلا سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال ہوگا اس نماز کے تعلق سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل قیامت کے روز انسان کے عملوں میں سے جس عمل کا سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ من عمله صلاته، عملوں میں سے جس عمل کا سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر آپ نماز کے سوالات میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کا چاندی ہی چاندی ہے، آپ کامیابی کامیاب ہیں، اور اگر پھنس گئے تو پھر آپ کے لیے آگے کی منزلیں جو ہے نا وہ اور خطرناک ہو جائیں گی، آپ کا حساب اور سخت ہو جائے گا، اور سخت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز آپ پڑھیں، نماز کو آپ قائم رکھیں، نماز کو آپ دائم رکھیں۔ نماز کی اہمیت کی دنیائی دلیل کے حساب سے بتاتا ہوں، دنیائی دلیل کے حساب سے ایک چھوٹا سا ایک وہ دکھاتا ہوں آپ کو، نذرانہ دکھاتا ہوں۔ ہم عید الاضحیٰ، عیدین، نماز خسوف یا استسقاء کی نماز میں جب باہر نکلتے ہیں نا، عیدگاہ میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، ایک پوری جماعت کے ساتھ جس طرح سے ہم عید کی نماز میں یا جنازے کی نماز میں نکلتے ہیں نا، ایسے ہی اگر ہم 5 وقت کی نمازوں میں نکلا کریں نا تو یہ جو پرشاسن ہے نا یہ ہماری غلامی کریں گے۔ دیہاتوں کے اندر میں نے دیکھا، اپنے گاؤں اور شہروں کے اندر، کہ لوگ بندوقیں لے کر کرسیوں پر بیٹھ کے کھڑے ہو کر عیدگاہ کے چاروں ارد گرد چاروں طرف مسجدوں کے کھڑے رہتے ہیں، تعینات رہتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا لے کے، کہیں بوال نہ ہو جائے، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہی رویہ اگر عیدین اور عید الاضحیٰ
اور نماز جنازہ جیسے نمازوں کی طرح ہم 5 وقتہ نماز 5 نمازوں میں آنا شروع کر دینا تو ان کی حکومتیں کب پڑ جائیں گی. یہ فضیلت ہے. نماز کے اندر وہ چاشنی ہے، وہ حلاوت ہے، وہ مٹھاس ہے جس کے پڑھنے سے شیطان کا منہ جو ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے پر حساسیت نظر آتی ہے. اس کا چہرہ مسکراتا ہوا پر رونق ہوتا ہے. اس کے جسم پھرتیلے ہوتے ہیں. اس کے رزق میں اللہ رب العزت بڑھوتری کر دیتا ہے. اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراوانی کر دیتا ہے. اس کو بیماریوں سے دور کر دیتا ہے اور اسے خوشحال رکھتا ہے. نماز کی یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے برکات ہیں، بہت سارے فیوز ہیں جسے ہم چھوڑ رکھے ہیں، نماز کو ترک کر رکھے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز آپ پڑھیں. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران رہیں گے. نماز پڑھنے سے انسان ہر منزل کو پاتا ہے. نماز پڑھنے سے انسان مصیبتوں سے آزاد ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے انسان دکھ درد مصیبتوں کا سامنا نہیں کرتا. اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور کہتا بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کہ اذکرونی واذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جو میری ناشکری کرتا ہوں میں اسے بھلا دیتا ہوں. یہ فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ رب العزت آپ کا ذکر کرے گا، آپ کو یاد رکھے گا ہر وقت ہر لمحہ. یہ باتیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، صرف لاسٹ میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور وہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے، بہت ہی زبردست حدیث ہے. سنیے گا دھیان سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے، دھیان سنیے گا، کہ جس شخص نے اپنے نماز کی حفاظت کی، جس شخص نے اپنی نماز کی حفاظت کی، کل قیامت کے روز اس کے پاس نور ہوگا، برہان ہوگا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ کل قیامت کے روز نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات کا ذریعہ ملے گا، بلکہ قیامت کے روز ان کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 4 کاموں کی مشغولیت کی وجہ سے انسان نماز سے دور رہتا ہے. 4 کام. پہلا، دولت، مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے. دوسرا، حکومت اور مملکت کی وجہ سے. تیسرا، ریاست اور وزارت کی مشغولیت سے. چوتھا، تجارت کی مشغولیت سے. یہ 4 کام جو ہے، ان 4 کاموں سے انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے. اور پہلا، جس نے مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی بنا پر اس کی مشغولیت میں رہ کر نماز کو ضائع کر دیا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے روز. دھیان سے سنیے گا. جو شخص، پھر سے سناتا ہوں، جو شخص مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں، اس کی مشغولیت میں نماز کو ضائع کر دیا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اور جو شخص مملکت اور بادشاہت کے امور کو نبھانے میں اس کے مشغولیت میں رہ گیا تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. اور جو شخص وزارت اور ریاست کی مشغولیت میں رہ کر نماز کو چھوڑ دیا تو وہ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا. اور جو شخص تجارت کے دھندوں میں پھنس کر اپنی نماز کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، ترک کر دیا، وہ شخص ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اور ابی بن خلف مکہ کا مشہور تاجر تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو مکمل طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں نمازی بنا دے، ہمارے اعمال کو سدھار دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا جب خاتمہ ہو، موت آئے تو کلمہ شہادت پہ ہو، کلمہ طیبہ پر ہو. اور جب ہمارا حساب و کتاب لیا جائے
تو آسان سا حساب و کتاب دیا جائے، اور جب اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کرے تو جنت الفردوس میں داخل کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی ذو الجلال کریم والرؤوف الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله يا رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم يدعوكم يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.